السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ایک اور تھپڑ پڑ گیا ہے اور یہ تھپڑ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے تیسرا تھپڑ ہے یہ جو ان کی جانب سے مارا گیا ہے، پبلک ڈومین کے اندر یہ مارا گیا ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں سائڈ سے ہماری بات ہوئی ہے، میں پہلے آپ کو بتا دوں دونوں سائڈ سے بات ہوئی ہے، تھپڑ مارنے والے سے بھی تھپڑ کھانے والے سے بھی، دونوں سے بات ہوئی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے سارے معاملے پہ کیا کہا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں شیئر کریں گے۔ اندر سے جو ہے وہ کچھ خبریں وہاں سے بھی آئی ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ایک کبوتر خبر لے کر آیا ہے جناب، اور وہ خبر جو ہے بڑی ایکسکلوسیو خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ شیخ افضل مروت کے جانے کے بعد پارٹی کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے۔ کل ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، یہ ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ کس کی ملاقات ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے، ایجنڈا کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو بڑی ایکسکلوسیو خبریں آپ کے ساتھ ہیں، شیئر کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مریم نواز اور آرمی چیف نے مل کے ایک جو ہے افتتاح کیا ہے ایک پروجیکٹ کا۔ آخر یہ پروجیکٹ کیوں اتنا اہم ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہوا یہ ہے کہ جناب یہ تو میرے خیال اب تک آپ کے پاس خبر پہنچ چکی ہوگی کہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور جو بیسکلی الیکشن لڑے تھے پنڈی سے، اسلام آباد سے، ان کو جو ہے وہ ایک تھپڑ دے مارا۔ اور یہ جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر خان صاحب سے ملنے کے لیے ہی آئے ہوئے ان دونوں رہنماؤں کے درمیان جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا، فواد صاحب جو ہے نا وہ آپ یہ تو بات جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو ہے وہ وزیر انفارمیشن، وزیر اطلاعات بھی رہے، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی رہے، مطلب ان آؤٹ ہوتے رہے۔ پہلے انفارمیشن کا پورٹ فولیو تھا، پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی بھیج دیا گیا، پھر واپس انفارمیشن کے اوپر جو آ گئے۔ اور عام طور پہ عمران خان صاحب کی ترجمانی کا کردار جو ہے بڑا اہم ادا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ گرفتاری کے بعد جو ہے وہ یہ ان کو جو ہے وہ پہلے یہ امپریشن آیا کہ یہ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں، علیم خان کی اور جہانگیر ترین کی جو پارٹی تھی آئی پی پی، اس کے اندر چلے گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایکٹیولی جو ہے اسے پرسو نہیں کیا اور بلکہ بالکل سائڈ لائن ہو گئے۔ اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو اب ہمیشہ عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ بہرحال لیکن اس سے پہلے جون 2019 میں انہوں نے اینکر پرسن سمیع ابراہیم کو پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ایک شادی کی تقریب میں جو ہے وہ تھپڑ رسید کیا تھا، اور بعد میں انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب نے ان کے اوپر ایک مقدمہ بھی کیا تھا۔ اور اس کے بعد 5 جنوری 2020 کو جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ اینکر پرسن مبشر لقمان کو جو ہے وہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ دونوں معاملات کے اندر جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کے اوپر ہونے والی تنقید یا دی جانے والی خبریں، بیسکلی اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ ریاکشن دیا تھا۔ اس مرتبہ معاملہ بھی جو ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے، ان کے بارے میں کہی گئی بات یا ان کے بارے میں کہی گئی انفارمیشن سے ریلیٹڈ جو ہے یہ معاملہ ہے۔ دونوں سائڈ سے جو میری بات ہوئی ہے، میں دونوں سائڈس کی ورژن جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا ہمارے پہ یہ الزام لگ جائے کہ جناب آپ نے فلاں کی سائڈ لے لی ہے۔ پہلے سن لیجئے فواد چودھری صاحب کی۔ فواد چودھری صاحب کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جناب میں جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب نے جو ہے وہ میرے بارے میں غلط افواہ پھیلائی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، شعیب شاہین صاحب نے عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ کسی پریس کانفرنس میں آج سے مہینہ 2 مہینہ پہلے کسی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی فواد چودھری جو ہے وہ تو پارٹی میں آ ہی نہیں سکتا، یہ تو بھگوڑا ہے۔ اب یہ جو لفظ بھگوڑا تھا نا، بیسکلی وجہ تنازع یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے اس بات پہ غصہ چڑھا ہوا تھا کہ مجھے اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں بھگوڑا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میں نے جو ہے میرے پر ابھی بھی جو ہے وہ 50 سے اوپر میرے اوپر کیسز ہیں، اب میرا نام ابھی بھی ECL میں ہے، میں باہر نہیں جا سکتا، اکاؤنٹس میرے ابھی بھی فریز ہیں، ابھی بھی فریز ہیں، مطلب وہ اپنے اکاؤنٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا دنیا جہان کے ٹینشنیں پرابلمیں ہم نے برداشت کی ہیں، میں گرفتار ہوا ہوں، تو ہمیں ایویں کوئی بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کہہ دے گا کہ جناب آپ بھگوڑے ہیں، یہ کس طرح ممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں جو ہے وہ آئی واز آن دا لک آؤٹ کہ مجھے یہ کہیں پہ مل جائے صحیح، مجھے یہ شعیب شاہین جو ہے وہ کہیں پہ مل جائے صحیح۔ تو آج جب میں ادھر پہنچا تو یہ گیٹ کے باہر جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے جا کے جو ہے وہ 2 لگا دی انہیں۔ اب لفظ یہ 2 سے مراد مجھے نہیں پتا کہ 2 تھپڑ لگا دیے یا انہوں نے کہا 2 لگا دی میں نے۔ اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی ان کے کوئی گارڈ شارڈ وغیرہ میں بھی نہیں تھے؟ انہوں نے کہا وہ گارڈ آیا، میں نے گارڈ کو بھی لگا دی۔ تو یہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، یہ فواد چودھری صاحب کا ورژن ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اور اس کے بعد مجھے وہاں پہ پولیس والے تھے، وہ مجھے انہوں نے لڑائی چھڑاتے ہوئے جو ہے مجھے اندر لے گئے، چودھری صاحب کی ہو گیا ہے، چلو اندر، تو مجھے وہ اندر لے گئے۔ تو میں نے ان سے فواد چودھری صاحب سے پوچھا، میں کہا چودھری صاحب وہ عمران خان صاحب نے اس پہ کوئی ریاکشن نہیں دیا،
تو انہوں نے کہا کہ یہ اس نے شعیب نے جو ہے وہ جا کے بات کی تھی خان صاحب سے، تو خان صاحب نے مجھے میں نے کہا جی ان کا تو بڑا سویر ریئیکشن ہوگا اوبیسلی کہ آپ نے تھپڑ کٹ مارا ہے، تو اس کے اوپر تو وہ کافی ناراض ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ خان صاحب مجھے کہتے ہیں یار تم کیا بچوں والی یار تم لوگ لڑائیاں کرتے رہتے ہو یار. میں نے کہا بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا بس دیٹس اٹ، کچھ بھی نہیں. اور انہوں نے اتنی سی بات مجھے کی ہے. تو وہ میں نے کہا جی وہ تو جس طرح بڑوں کو پتہ لگتا ہے نا، دو بچے آپس میں لڑ پڑے ہیں گھر کے اندر، آپ کسی کے گھر گئے ہو نا تو پتہ لگے آپ کا بچہ اور میزبانوں کا بچہ آپس میں لڑ پڑے، تو پھر آپ تب یہ کرتے ہیں خبردار مار پڑے گی چھوڑو، اور بس کہانی ختم. تو اس سے زیادہ اور کچھ انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. اور بس وہ پھر ہماری انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا بس رفع دفع کرو ساری چیز کو، اور یہی بات انہوں نے کہا میں نے باہر آ کے کی ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھے تب اس بات کی تھی کہ میرے بارے میں جو ہے عمران خان کو کوٹ کر کے کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ بگوڑا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو آج تک کبھی یہ بات کہی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے تو آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے فواد چوہی صاحب کا ورژن. اب آ جائیں شعیب شاہین صاحب کا ورژن. شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور مجھے جو ہے وہ یہ آئے ہیں اور مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ تھپڑ رسید کیا تو میں تھوڑا سا گر گیا نیچے. اور لیکن میرا بھائی اور میرے گارڈز وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ دونوں جو ہے انہوں نے فواد چوہی صاحب کے اوپر حملہ کر دیا. یہ شعیب شاہین صاحب کا ورژن ہے. اور پھر انہوں نے ان کو مارا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کو پھر جو ہے وہ مارا ہے. تو اور اس کے بعد جب ہم ان کو مار رہے تھے تو پولیس والے آئے اور ان کو جو ہے وہاں سے چھڑا کے لے گئے. اس کے بعد میں اندر گیا تو انہوں نے کہا میں نے خان صاحب کو جا کے کہا کہ خان صاحب یہ دیکھیں یہ آج جو ہے وہ یہ اس طرح کا واقعہ ہے. تو خان صاحب نے بہت برا بھلا کہا ہے فواد چوہدری کو. اچھا اب آپ دونوں ورژنس کا فرق دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے صرف اتنا کہا یار کیا بچوں کی طرح تم لڑتے ہو یار، جبکہ انہوں نے شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ نہیں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ یار اس کا دماغ ٹھیک ہے کیا، اس کو کیا ہو گیا ہے. پھر اور بھی کچھ الفاظ تھے وہ میں بول نہیں سکتا اس وقت، بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو کچھ اس طرح کی بات جو ہے یہ شعیب شاہین صاحب کا ورژن ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا باہر آ کے مجھ سے میڈیا نے پوچھا کہ جی سنا ہے آپ لوگوں کی صلح صفائی کرا دی گئی، کیونکہ فواد چوہی صاحب نے باہر آ کے میڈیا کو یہ کہا کہ جی وہ ہماری جو ہے وہ خان صاحب نے صلح کرا دیے تھے، بس رفع دفع ہو گئی گل تو صلح کرا دی گئی ہے. تو شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ نہیں میری کوئی صلح صفائی نہیں ہوئی اس کے ساتھ، اور میں جو ہے وہ بگوڑوں کے ساتھ تو میں صلح صفائی کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو میری کوئی صلح صفائی نہیں ہوئی. ہاں خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ جی کیونکہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، کیونکہ میرے بھائی نے اور میرے گارڈ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، تو ساڑھے لو مٹی پاؤن ڈزنٹ میٹر، ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آئندہ کبھی اس طرح کی حرکت ہوئی تو ہمیں صحیح طرح اپنا بدلہ لینا بھی آتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ ورژن ہے شعیب شاہین صاحب کا. اب ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس ارسپیکٹو، دونوں کے ورژن ہم نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، بھائی وائلنس جو ہے نا اسے ہم کبھی سپورٹ کر ہی نہیں سکتے. ہم کبھی بھی اس چیز کو نہیں سپورٹ کر سکتے کہ آپ ایک شخص کو جو ہے وہ فزیکلی اسالٹ کریں، تو یہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا. اور فواد چوہدری صاحب جو ہے پہلے تو دو اینکرز کو جو ہے یہ تھپڑ رسید ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید اس بات کے اوپر ہوتی تھی کہ اچھا ان کی ایک دفعہ فواد صاحب کی لڑائی متی اللہ جان کے ساتھ بھی ہو چکی ہے اگر آپ کو یاد ہو، وہ بھی کافی گندی، اس میں ہاتھا پائی نہیں ہوئی تھی لیکن سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ کافی آپس میں گندی قسم کی آرگومنٹ ہوئی تھی. تو اسے کسی طور پہ سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا مجھے صرف ایک فیل ہو رہا ہے، مجھے اب دونوں سائڈ سے جو میں نے بات سنی ہے، خان صاحب کو زیادہ ٹھنڈا قسم کا ریاکشن نہیں دے رہے اس کے اوپر. مطلب اگر الیجڈلی یا اپیرنٹلی آپ کی پارٹی کا ایک بندہ ہے اور وہ تھپڑ کھا کے آ رہا ہے تو اس کے اوپر صرف اتنا ٹھنڈا ریاکشن. اب مجھے نہیں پتا، مطلب شعیب شاہین صاحب از ناٹ دا پرسن کہ وہ بغیر کسی کے کہے جا کے ان کو کوٹ کرتے ہوئے بات کہہ دیں. میرے ذہن میں صرف ایک سوال آیا کہ ایجت نہیں ہوا کہ خان صاحب نے کہہ تو دیا شعیب شاہین صاحب بھی جو ہے وہ بمب کی طرح چل گئے، مطلب انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے جو بات کہنی تھی انہوں نے کہہ دی. بعد میں جب پٹھی پڑی اور فواد چوہدری صاحب نے جا کے جو ہے وہ کنفرنٹ کیا خان صاحب نے، خان صاحب مکر گئے، میں تو نہیں کیا، میں تو گل ہی نہیں کی. اور آپ جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ یو ٹرن جہاں وہ تو اسی 2-4 تو ایویں جیب رکھنے ہیں نا، کسی ویلے بھی استعمال کرنا پی سکتا ہے. تو خان صاحب کی یہ کوالٹی تو ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب کی جو ہے وہ خان صاحب کی اس بات کی وجہ سے، یو ٹرن کی وجہ سے دونوں آپس میں لڑ پڑیں. میرا خیال میں تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں کو بٹھا دیں خان صاحب کے سامنے، اور فواد چوہدری صاحب وہیں پہ کہہ دیں کہ بھائی جان یہ آپ کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہے، بتائیں آپ نے کہا ہے کہ نہیں. تو شعیب شاہین صاحب کو لگ پتہ جائے گا کہ بھائی خان صاحب سچ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے. بہرحال کوٹیشن جو ہے وہ خان صاحب کی کوٹیشن کی وجہ سے یہ ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اچھا دوسری بات یہ
اب ذرا آ جائیں ایکسکلوسیو ایک خبر کے اوپر. شیخ مروت کو جو پارٹی سے نکالنے کا معاملہ تھا اور جو جس طرح نکال دیا گیا اور کہانی جہاں تک پہنچ چکی ہے, اب آپ صرف اندازہ لگائیے کہ اس وقت پارٹی کا ماحول کیا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک بندہ جو ہے وہ چپیڑا کاٹتا پیا ہے, مارتا پیا ہے, ایک چپیڑا کھا رہا ہے, ایک کو پارٹی سے نکال دیا ہے, ایک لیک آف ٹرسٹ سب کے اوپر چل رہا ہے, وہ اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو ایجنسیوں کا ہے, وہ اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو ایجنسیوں کا ہے. یہ آپس میں کھینچا تانی جو ہے وہ اس طرح کر کے چل رہی ہے. تو ہم نے اپنے کبوتر کو اڑایا, ہم نے کہا بھائی ذرا جا کے پاکستان تحریک انصاف کے جو آفس بیئرز وغیرہ ہیں کہ ذرا ادھر جا کے ذرا خبر تو لے کر آؤ, کیا اسٹوری کیا اندر کھاتے ہیں اس وقت, کیا چل رہا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو شیخ مروت صاحب کو جو نکالا گیا ہے نا, اس کے بعد پارٹی کے چند لوگوں میں آپس میں کوئی گفت و شنید ہوئی ہے. اب ظاہر بات ہے کبوتر نے میں کہا نام نہیں آپ نے لینا, کیونکہ نام اگر لیا تو پھر خبر جو ہے وہ سورس ہماری ایکسپوز ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب بہت سے ایسے لوگ ہیں پارٹی کے اندر جو شیخ مروت کے نکالے جانے کے بعد یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جے ایدے نال آیا ہو سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. مطلب شیخ مروت جیسا بندہ جس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ بڑی سیکریفائس کی ہے, انہوں نے جلسے اکٹھے کیے, جلسے ہو رہے تھے جب الیکشن کیمپینز وغیرہ ہو رہی تھیں, تو شیخ مروت صاحب جو ہے وہ وہاں بھی جا رہے تھے جہاں پہ الاؤڈ نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ وہاں پہ بندے شندے اکٹھے کر لیتے تھے کے پی کے اندر. تو جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا. تو اس کے اندر گفت و شنید کے اندر جو ہے وہ چند رہنماؤں نے یہاں تک بھی بات کی ہے کہ کی کریے پھر چوپ بھی نہ ہو جائیے, مطلب سائڈ سے ہو جانے. یہاں پہ پالیٹکس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہوا آپ کی مرضی کی نہیں چل رہی تو پھر آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں, ٹاک شوز پہ جانا چھوڑ دیں, پریس کانفرنسوں میں جانا چھوڑ دیں, پبلک پوزیشن لینا چھوڑ دیں. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک جگہ سلا ہے تو دوسری جگہ کٹی ہو گئی ہے, بیچ میں گرے ایریا بھی ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایکچولی ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ مطلب یہ ہوا ہے. اب کل رات کو کی میرے پاس خبر آئی کہ جی 2 پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں ان کی بھی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اور انہوں نے اپنے فیوچر کے حوالے سے جو ہے ذرا سوچ و بچار شروع کیا ہے کہ کیا کریں, چکی کریے, چھڑ دیے پھر, یا پھر خان صاحب باہر آنے کا انتظار کریے کہ اگر خان صاحب باہر آ جائیں گے تو بہت سی چیزیں جو ہیں اس طرح پھر ریزالو ہو جائیں گی. تو یہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ کلچر چل رہا ہے اس وقت بڑا سویر قسم کا, اور آپس میں چند رہنما آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں کہ یار یہ شیخ مروت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کسی کا فیوچر پھر سیکیور نہیں گیا, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ کے فیوچر بہت سیکیور ہو گئے ہیں, یہ غور سے سنیے میری بات, کہ کچھ کے فیوچر بہت زیادہ سیکیور ہو گئے ہیں اور کچھ کے بہت زیادہ انسیکیور ہو گئے ہیں اس ساری چیز کے بعد. تو اس لیے پارٹی کے اندر جو ہے چل رہا ہے. اچھا دوسری جگہ جہاں پہ پارٹی کے اندر یہ چل رہا ہے تو وہ جو شکرے بیٹھے ہوئے باہر, یعنی شکرے کون سے, دوسری جماعتوں کے جو شکرے بیٹھے ہوئے, وہ بھی پھر یوں کہنا فون اٹھا کے پھر کہہ رہے ہاں جی کی پروگرام ہے, پھر ہو جاتا ہے نا اس طرح بھی ہوتا ہے. تو جس طرح آپ کہہ لیں کہ دوسری جماعتوں کے HR ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہاں جی پھر ایتھے پھر کریے پھر گل. تو کچھ اس طرح کے شکرے بھی جو ہے وہ اس وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیڑا چھڑ کے جانا ہے, یہ کیڑا تیار بیٹھا ہے چھڈن واسطے. تو اس طرح کی جو ہے وہ ڈسکشنز پی ٹی آئی کے کیمپ سے جو ہے ہمیں آ رہی ہیں. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں سبسائڈ کر جائیں, ٹھیک ہو جائیں, لوگوں کے شکوک و شبہات جو ہیں یا گھبراہٹ ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن فی الحال جو ہے وہ ایک یہ ایٹماسفیئر اس وقت پارٹی کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی, صحافی نے ان سے سوال کیا, شیخ مروت سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, تو اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب وہ خود جانتے ہیں, وہ بس معصومیت کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن کوئی نہیں, وہ بات سامنے آ جائے گی. یہ عمران خان کا فیصلہ ہے اور بغیر ٹھوس وجہ کے وہ فیصلہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ عمران خان متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئیں گے. عمران خان بنی گالہ جیسے آفرز کو مسترد کر چکے ہیں. عمران خان آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جیل میں ہیں. اپوزیشن جماعتوں کا الائنس خوشائند ہے, پوری قوم بھی ایسا ہی چاہتی ہے. اس کے علاوہ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں اڈیالہ جیل میں جناب کیس کی سماعت ہوئی. عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. سماعت میں شرکت کے لیے نامزد ملزمان شیخ رشید, زرتاج گل اور دیگر جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچے. سماعت کے دوران استغاثہ کے مزید 8 گواہان کی شہادتیں ریکارڈ کی گئیں. مقدمے میں مجموعی طور پر 25 گواہان کی شہادت ریکارڈ کی جا چکی ہے. پولیس نے مرکزی مفرور ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اور اشتہار میں عدالت جو ہے وہ پیش کیے. ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اور عدالتی اشتہار ملزم مراد سعید, حماد اظہر, راجہ بشارت اور زلفی بخاری کے جو ہے وہ پیش کیے گئے. کیس کی مزید سماعت جو ہے
26 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई, उन्होंने जनाब ये कहा है कि इमरान खान साहब ने रमज़ानुल मुबारक के बाद भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत की है। अब रमज़ानुल मुबारक के बाद भरपूर तहरीक चलाने के अगर किया है ना तो फिर तुम समझ लो कि हुण तुहाडा मार्च जिहड़ा है ना वो पूरा पुरसकून है, ठीक है। यानी कि अब मार्च के अंदर आपको कोई एक्टिविटी फ़िलहाल नज़र नहीं आएगी, और ईद के बाद ही कहानी, और ईद का मतलब है अप्रैल, कि अब आप अप्रैल के अंदर जाके कुछ आपको कोई एक्टिविटी अगर हुई तो नज़र आएगी, ये वो फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है कि असद कैसर और उमर अयूब अपोजिशन जमातों से रब्ते करें, और शाहिद खान अब्बासी, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई, जमात इस्लामी, महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन, उनको जो है वो इंगेज करें। जिन्होंने PTI छोड़ दी उनके खिलाफ 9 मई का कोई केस नहीं चला, आज भी सरकारी गवाह उनको पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओपन ट्रायल की हमने दरख्वास्त की है। एक और डेवलपमेंट हुई है और वो है जर्नलिस्ट ज़ुबैर अली ख़ान के हवाले से। मैं एक्चुअली खबरें बहुत ज़्यादा थी, मैं इसको डिस्कस नहीं कर सका। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। ज़ुबैर अली ख़ान जो हैं ये वी न्यूज़ के अंदर काम करते थे, और इनके हवाले से खबर ये आई है कि इनको वी न्यूज़ ने बग़ैर नोटिस के जो है वो टर्मिनेट कर दिया है और उनको नौकरी से निकाला जा चुका है। इससे पहले काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से भी खबर आई थी कि उनको जो है वो 2 हफ्ते के लिए फ़िलहाल ऑफर किया गया है। अब मेरा ज़्यादा कंसर्न जो है वो ज़ुबैर अली ख़ान के हवाले से इसलिए है क्योंकि ज़ुबैर जो हैं वो PTI की बीट को कवर करते हैं, और अब से नहीं करते, कई सालों से कर रहे हैं। और इवन जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये तब भी कवर करते थे, एंड ही इज़ कंसिडर्ड समवन वेरी क्लोज टू इमरान खान। ये मैं खुल के आपको बता देता हूँ, ये 3-4 लड़के हैं जो ये समझे जाते हैं कि ये इमरान खान साहब के बहुत क्लोज हैं, और इनकी इंक्लिनेशन, इनके जज्बात टोटली PTI की फेवर में है, PTI के हक़ में है। ये PTI को ही कवर करते आए हैं, इन लोगों का ही एक्सेस होता था PM हाउस के लिए भी। ये दे आर वेरी क्लोज टू PTI सोशल मीडिया टीम ऑल्सो। मैं नज़रियाती तौर पे हो सकता है इन लोगों से इख्तलाफ करता हूँ, मैं ये बात खुल के मैं बोल दूँ, लेकिन मैं कभी भी इस हक़ में नहीं होता कि एक जर्नलिस्ट की नौकरी जो है उससे ले ली जाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर एक जर्नलिस्ट गलत परफॉर्म कर रहा है, या अगर एक जर्नलिस्ट ने जो है वो अपनी रिपोर्टिंग के अंदर जो है इनएक्यूरेसी शो की है, या झूठ बोला है, या उसने फैक्ट चेक नहीं किया चीज़ को और उसने गलत रिपोर्टिंग कर दी है, आप उस पर इदारे के हवाले से जो कार्रवाई है वो कीजिए, उसको शो कॉज नोटिस दीजिए, वो अपने शो कॉज नोटिस का जवाब दे। उसकी खबर अगर बाउंस कर गई है एज ए रिपोर्टर, आप उससे जवाबदेही करें, लेकिन बगैर नोटिस के इस तरह निकाल देना, दिस इज़ अनफेयर टू अ जर्नलिस्ट। मैं इसे किसी तौर पे भी सपोर्ट नहीं कर सकता। सो आई थिंक वी न्यूज़ नीड्स टू एक्चुअली रिकन्सिडर दिस थिंग वॉट एवर दे हैव डन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको निकाला भी उस दिन गया जिस दिन के वक्त जो है ये पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। उधर पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहा था और शाम को खुद ही विक्टिम बन गया, मतलब आवाज़ को बंद करने के हवाले से। तो वी न्यूज़ को जो है मेरे ख्याल में इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जनूबी पंजाब में जनाब कंडाई और शाहपुर के इलाकों में ग्रीन मॉल एंड सर्विसेज कंपनी के स्मार्ट एग्री फार्म ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का जो है वो इफ्तिताह किया। दोनों जो डिग्निटरीज थी वो यहाँ पे मौजूद थी, आर्मी चीफ भी वहाँ पे थे, और मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। बेसिकली 5000 एकड़ पर जदीद ज़राई फार्म का भी जो है वो आगाज़ किया गया है इसमें, और ये फार्म जदीद ज़राअत की मिसाल बनेगा। जदीद ज़राई तरीके और आपाशी का जदीद निज़ाम जो है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस्तेमाल किया जाएगा। पानी के कम इस्तेमाल और कम लागत से ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ में ज़राअत के शोबे से मुतल्लिक़ तमाम अशिया और सहूलतें दस्तियाब होंगी। अब ये एक नया तरीका कार है फार्मिंग का। लेट्स सी ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे किस तरह चलता है और क्या कामयाबी समेटता है ये। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो असद उमर साहब के हवाले से, उन्होंने एक इंटरव्यू में शिरकत की, कामरान खान साहब के एक वो पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत की। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि मुशर्रफ दौर में मुआशी तौर पर पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही। उन्होंने कहा कि जब तक मईशत पर बाबुओं और सियासतदानों का कंट्रोल है मसला हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मुझे वज़ारत ख़जाना से हटाया गया, इस पर मुझे खान से कोई गिला नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद किसी शख्स की कंट्रीब्यूशन है तो वो जहांगीर तरीन है। वो बंदा ज़ाया हो गया। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ही मसला बार बार डिस्कस होता था, वो था उस्मान बुज़दार। काबीना की मीटिंग्स में खान साहब ने मुतअद्दिद बार बोला कि जनरल बाजवा बेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एवर हैं, मतलब एहतियाल सी। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पहला मसला हमें उस वक्त लगा जब हफीज़ शेख गिलानी साहब से इलेक्शन हार गए। बाजवा साहब ने कहा कि खुदा की कसम 2018 में हमने एक भी वोट नहीं डलवाया, ये खान साहब का वोट था। खान साहब का फ़ौज पर ओवर रिलायंस था। तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आने से एक हफ़्ता पहले शफ़क़त महमूद ने मशवरा दिया था कि आप इलेक्शन का ऐलान कर दें। आज तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बैठी है, जब हुकूमत में थे उस वक्त बैठ जाती।
سیاسی جماعت کا کام نہیں کہ وہ کہے کہ فلاں آدمی کو جیل میں ڈال دے. بشرا بی بی سے شادی کے بعد عمران خان کے فیصلوں میں ٹھہراؤ نظر آیا ہے. جنرل فیض حمید ڈوور تھے، اس لیے خان صاحب انہیں پسند کرتے تھے. صوبائی اسمبلیوں کا توڑنا اور قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا غلط فیصلہ تھا. عمران خان جب وزیر اعظم نہیں رہے تو کراچی میں ان کا جہاز خراب ہو گیا. رات 12 بجے مجھے فون آیا کہ جنرل باجوہ سے کہو میرا جہاز انہوں نے خراب کر دیا ہے. میں نے کہا کہ آپ خود جنرل باجوہ سے بات کریں، تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا ہے. میں نے خان صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ فوج سے ٹکراؤ کی پالیسی درست نہیں، میرا سیاست میں واپسی کا فی الحال اب کوئی ارادہ نہیں ہے. تو یہ اسد عمر صاحب کے انکشافات ہیں جناب. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.